بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، آپ پہ سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں مشکلات و مصائب کے ہجوم میں رہنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ ایک قصبہ تھا متوسط درجے کا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے، جو لوگ لٹ پٹ کر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے ہجرت کر کے مہاجر بن کر مدینہ آئے تھے، ان کو اکاموڈیٹ کرنے اور ان کو سہارا دینے کا تھا۔ اس کے لیے آپ نے ایک انتہائی اعلیٰ نظام، مواخات کا نظام، اخی کے معنی ہوتے بھائی اور مواخات کے معنی ہوتے بھائی بن جانا، مواخات کا نظام قائم کیا۔ مدینہ کے انصار نے اپنے ان مہاجر بھائیوں کے ساتھ ایثار و قربانی کو جو رویہ اختیار کیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ چنانچہ جب وہاں پر پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو، ایک ایک انصاری کا، ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، تو بالکل بھائیوں کا سا سلوک کیا انہوں نے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی ایثار و قربانی کا کتنے اچھے الفاظ میں ذکر فرماتا ہے۔ سورہ حشر 59ویں سورت ہے، 59، اس کی 90ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ کون؟ انصار، مدینے والے۔ اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ ان کے مالوں میں سے، ان کے کھیتوں کھلیانوں میں سے، ان کے باغات میں سے جو کچھ مہاجرین کو دے دیا جائے اس پہ کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے ہیں، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہو اور آپ دوسروں کو عطا کریں، اس میں بھی ایک بھلائی ہے، لیکن آپ خود حاجت مند ہوں، آپ خود ضرورت مند ہوں، آپ خود غریب ہوں، آپ کے پاس خود وسائل کم ہوں، پھر بھی آپ دوسروں کو اپنے آپ پہ ترجیح دیں، پریفرنس دیں، اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ اور یہ رویہ تھا ان انصار کا، مدینے کے انصار کا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں۔ حضور نے فرمایا، یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں حصہ ان کو دو؟ انہوں نے کہا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اس پر مہاجرین نے عرض کیا، ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجہ ایثار کرنے والے ہوں، یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعا خیر کرتے رہو گے، تم کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ سورہ انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ تو یہ نظام مواقات، بھائی بندی یا بردرہڈ پیدا کرنے کا جو نظام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اختیار فرمایا۔ اس کی وجہ سے جو لوگ لٹ پٹ کر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے سارے معاشی مسائل حل ہو گئے۔ اور چنانچہ 9 سال کے اندر 9-10 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال مدینے میں رہنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس بلا لیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ جو فتوحات ہوئیں، جو مال غنیمت آیا، جو اچھے باصلاحیت لوگ مدینے میں آ کر جمع ہوئے، اس کی وجہ سے
مدینہ جو ایک ڈیولپ ہو رہی تھی، ایک اسلامی ریاست جو بہت بڑی ریاست بن گئی، دنیا کی سب سے بڑی ریاست بن گئی، اس کا کیپٹل بن گیا، اور مختلف لوگ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، مثلاً اوس اور خزرج، یہ مدینے کے قبائل تھے۔ اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا، اور ان میں جب لڑائی ہوئی، جنگ بواس، تو زبردست قتل و خون ہوا تھا۔ ساری چیزوں کو بھلا دیا انہوں نے، ایک مقصد تھا ان کے پاس۔ ایک بات یاد رکھیے کہ بڑا مقصد انسان کو بڑا بناتا ہے، اسے رفت عطا کرتا ہے، عظمت عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ان کے پاس ایک مقصد تھا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر دینا، ظلم کا خاتمہ کرنا اور متحد کرنا، منظم کرنا۔ تو یہ تھی وہ بنیاد مواقعات کی، اور یہ تھی اس کی برکات کہ مدینہ ایک بہت ہی پھولتا پھلتا ہوا شہر بن گیا اور اسلامی سلطنت کا کیپٹل بن گیا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ سب باتیں صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں اس لیے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں۔ آج دنیا میں مختلف قسم کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، لوگ مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بین الاقوامی اسلامی برادری کا خیال رکھیں۔ جہاں بھی کسی پہ کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت میں ہم تن من دھن کے ساتھ ان کی مدد کریں، اور یہ سوچیں ہم پر بھی مصیبت آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ایک موقع دیتا ہے، کچھ مال دے کر، کوئی ٹھکانہ دے کر، اس کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کریں، بلکہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ سبق ہے جو امت مسلمہ کے لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خود کامیاب ہو جائیں، ہمارا مقصد یہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا، دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانا۔ اس کے لیے ایثار اور قربانی کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ان مشکل حالات میں اس لمبی چوڑی وسیع و ریس اور تقریباً 800 کروڑ انسانوں سے بھری ہوئی دنیا میں ظلم کا خاتمہ کرنے اور غربت کا خاتمہ کرنے، جہالت کا خاتمہ کرنے، شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اونچا اٹھانے کے لیے، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ایثار و قربانی سے کام لیں۔ آمین یا رب العالمین۔